آل محمد شیر خدا علی ہیں جلال محمد شیر خدا علی ہیں جلال محمد اور فاطمہ ہے حسن و جمال محمد شیر خدا علی ہیں حضرت حسن حسین کمال محمد حضرت حسن حسین کمال محمد وصلی علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعلى ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد بے کسی کا شہر کے چرچا رہ گیا بے کسی کا شہر کے چرچا رہ گیا مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا بے کسی کا شہر جب گرے گھوڑے سے اکبر نوجوان جب گرے گھوڑے سے اکبر نوجوان چھد کے بر چھیمے کلیجا رہ گیا بے کسی کا شہر کہ اس قدر تھا خوش حضرت کا گلا کہ اس قدر تھا خوش حضرت کا گلا خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا بے کسی کا شہر جب کہ بے پردہ ہوئی آل رسول جب کہ بے پردہ ہوئی آل رسول پھر جہاں میں کس کا پردہ رہ گیا بے کسی کا شہر قبر میں رکھ کر نہ ٹھہرا کوئی دوست قبر میں رکھ کر نہ ٹھہرا کوئی
اللهم صل على مرحبے وقت کو جس تیر سے ڈر لگتا ہے، مرحبے وقت کو جس تیر سے ڈر لگتا ہے، رن میں اس تیر کو بے شیر سے ڈر لگتا ہے، مرحبے وقت کو جس تیر سے ڈر لگتا ہے، روب عباس ہے ایسا کہ ستم زادوں کو، روب عباس ہے ایسا کہ ستم زادوں کو، خواب میں بھی خط شمشیر سے ڈر لگتا ہے، مرحبے وقت کو جس تیر سے ڈر لگتا ہے، دل پہ چھائی ہے کچھ طرح سے ہیبت کی انہیں، دل پہ چھائی ہے کچھ اس طرح سے ہیبت کی انہیں، نہر کیا نہر کی تصویر سے ڈر لگتا ہے، مرحبے وقت کو جس تیر سے ڈر لگتا ہے، جب سے بدلا ہے شہ دین لکیروں کا مزاج، جب سے بدلا ہے شہ دین لکیروں کا مزاج، وقت کو حر تیری تقدیر سے ڈر لگتا ہے، پائے عابد میں پنہائی تھی جنہوں نے زنجیر، پائے عابد میں پنہائی تھی جنہوں نے زنجیر، ان کی اولادوں کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو فرننگے وہ ماں بہنوں کا بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو، ارے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو افسوس، بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے،
بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سرتشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو افسوس، جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی، جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی، وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو، تھی ایک رسن بارسی، رو کے گلے تھے، سب چپ کے کھڑے تھے، تھی ایک رسن اور بارسی، رو کے گلے تھے، سب چپ کے کھڑے تھے، رسی میں بندھے زینب کلثوم کا نام، سجاد سے پوچھو افسوس، ارے اکبر جو گرے گھوڑے سے، کہنے لگے شبیر بیٹا تیری تقدیر، اکبر جو گرے گھوڑے سے، کہنے لگے شبیر بیٹا تیری تقدیر، ایک ظالم بے دین کا یوں نیزہ لگانا، سجاد سے پوچھو افسوس، نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سلام کے 4-6 شعر مراجعہ کریے۔ ایک مصرع طرح ہوئی تھی فیض آباد میں کہ بشیر کے سینے میں حیدر کا کلیجہ ہے، مصرع طرح تھی، بشیر کے سینے میں حیدر کا کلیجہ ہے، مطلب ملاحظہ ہو کہ اصغر کا تعارف بھی بے مثل قصیدہ ہے، اصغر کا تعارف بھی بے مثل قصیدہ ہے، شبیر کا بیٹا ہے حیدر، شبیر کا بیٹا ہے غازی کا بھتیجا ہے، شبیر کا بیٹا ہے غازی کا بھتیجا ہے، اور صدیوں سے تبسم ہے اسلام کے چہرے پہ، صدیوں سے تبسم ہے اسلام کے چہرے پہ، 6 ماہ کے بچے کا بھیجا ہوا تحفہ ہے، 6 ماہ کے بچے کا بھیجا ہوا تحفہ ہے۔ اور یہ شعر کہ ایک پیاسے کے ہاتھوں سے معراج ہوئی اس کو، ایک پیاسے کے ہاتھوں سے معراج ہوئی اس کو، عباس نے پانی کو چلو میں اٹھایا ہے، عباس نے پانی کو چلو میں اٹھایا ہے۔ اور جناب عباس کے 2 منظر ہیں، وہ دونوں منظر ایک ہی شعر میں ملاحظہ کریے کہ پہلا تو وہ منظر تھا جب مشق تھی دریا میں، پہلا تو وہ منظر تھا جب مشق تھی دریا میں، یہ دوسرا منظر ہے
یہ دوسرا منظر ہے، اب مشق میں دریا ہے۔ ارے کیا کہنے بھائی، بہت اچھا شعر ہے۔ یہ دوسرا منظر ہے، اب مشق میں دریا ہے۔ اور جناب حر علیہ السلام کے حوالے سے ایک شعر کی تلوار پڑھی ہے کہ شبیر سا مولا ہو، حر جیسا ارادہ ہو، شبیر سا مولا ہو، حر جیسا ارادہ ہو، پتھریلی زمینوں سے چشمہ بھی اگلتا ہے، پتھریلی زمینوں سے چشمہ بھی اگلتا ہے۔ لو تو نے لگائی ہے اس صبر کے سورج سے، لو تو نے لگائی ہے اس صبر کے سورج سے، اب ہر تیری قسمت کا ہر لفظ سنہرا ہے، اب ہر تیری قسمت کا ہر لفظ سنہرا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا خوب شب ہجرت حیدر کی تجارت ہے، کیا خوب شب ہجرت حیدر کی تجارت ہے فائدہ مرضی کا نفس کا سودا ہے، ہے فائدہ مرضی کا نفس کا سودا ہے۔ اور انکار شہیدی کا کیا خوب نتیجہ ہے، انکار شہیدی کا کیا خوب نتیجہ ہے، لعنت زدہ ہاتھوں پہ بیعت کا جنازہ ہے۔ عامر بھی آپ کے لیے ایک اور شعر کہ روکیں گے عزاداری کہتے ہیں جو کہنے دو، روکیں گے عزاداری کہتے ہیں جو کہنے دو، نادان کی باتوں میں کیا، نادان کی باتوں کا کیا کوئی ٹھکانہ ہے، نادان کی باتوں کا کیا کوئی ٹھکانہ ہے۔ ایک شعر چوتھے امام کی شان میں کی، یہ حوصلہ بخشا ہے عابد کی اسیری نے، ملاحظہ ہو، یہ حوصلہ بخشا ہے عابد کی اسیری نے، بے فکر اذانے ہیں آزاد مسلح ہے، بے فکر اذانے ہیں آزاد مسلح ہے۔ یہ حوصلہ بخشا ہے عابد کی اسیری نے، بے فکر اذانے ہیں آزاد مسلح ہے۔ اور تزمین کا شعر دیکھیے کہ جب تیر ستم ہارا معلوم ہوا سب کو، جب تیر ستم ہارا معلوم ہوا سب کو، بے شیر کے سینے میں حیدر کا کلیجہ، جب تیر ستم ہارا معلوم ہوا سب کو، بے شیر کے سینے میں حیدر کا کلیجہ ہے۔ یوں جنگ کی فطرت کو بدلا ہے 72 نے، یوں جنگ کی فطرت کو بدلا ہے 72 نے، اب ہارنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، ہارنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آخری شعر کی، اصغر کے تبسم سے رشتہ ہے سرور اپنا، سرور لکھنوی کا کلام ہے یہ، اصغر کے تبسم سے رشتہ ہے سرور اس کا، اصغر کے تبسم سے رشتہ ہے سرور اس کا، جو شخص بھی پھولوں کی تصویر بناتا ہے، جو شخص بھی پھولوں کی تصویر بناتا ہے۔ مل جائے تو
ارے مل جائے تو کہیو میرے بابا سفری سے ارے مل جائے تو کہیو میرے بابا سفری سے نرگس کی طرح چشم سوئے در نگران ہے ہر نرگس کی طرح چشم سوئے در نگران ہے جناؤں کے ہستی کا چمن سر پہ خزان ہے بے چین دل گزرا جو فاتحہ صغرا کے لیے تحفہ غم لاتی ہے زینا ارے بے صفت نبی سوئے وطن آتی ہے زینا بے صفت نبی سوئے وطن جاتی ہے زینا اور جو پوچھتا ہے بھائی کو شرماتی ہے زینا ارے منہ کر کے بقیے کو یہ چلاتی ہے زینا ارے منہ کر کے بقیے کو یہ چلاتی ہے زینا اماں کہو منہ کس کو دکھاؤں میں بتاؤ سب پوچھتے ہیں بھائی کو اور بھائی ہے رنگ میں سب پوچھتے ہیں بھائی کو اور بھائی ہے رنگ میں ایسی نہ جدائی ہو کسی بھائی بہن میں ارے بھائی رہے جنگل میں بہن آئی وطن میں ارے بھائی رہے جنگل میں بہن آئی وطن میں ارے جس وقت گلا کٹتا تھا ماں جائے کرن میں میں آپ کو چلاتی تھی اس رنج و بہن ارے میں آپ کو چلاتی تھی اس رنج و بہن میں ارے باتوں نہ سنی آپ نے فریاد ہماری ارے اب لٹ کے یہاں آئی ہوں دو داد ہماری ارے اب لٹ کے یہاں آئی ہوں دو داد ہماری ارے زینب کی تو تھی ملکت زہرا سے یہ گفتہ ارے صغرا کو خبر مختلف آتی تھی ہر بار ارے کہتا ہے کوئی ہے نا وہ لشکر نالندہ ارے سب وارثوں میں زندہ ہے ایک عابد بیمار ارے سب وارثوں میں زندہ ہے ایک عابد بیمار ارے دل ٹکڑے ہوا جاتا ہے ہر ایک خبر سے ارے زہرا کی طرح وہ بھی نکل آئے نہ گھر سے ارے زہرا کی طرح وہ بھی نکل آئے نہ گھر
کی طرح وہ بھی نکل آئے نہ گھر سے القصہ چلی ایک طرح مادر پر دل میں تھے 100 طرح کے اندیشہ پر سر ننگے بشیر اس طرح آتا ابصر یار سر ننگے بشیر اس طرح آتا ابصر ارے دیکھا جو جلال ان کا کہنے لگا بے ارے دیکھا جو جلال ان کا کہنے لگا بے ارے سیدانیوں کی شانوں شکوا نہیں غیب ہے پر گھر سے نکل آنا قیامت ہے غضب ہے پر گھر سے نکل آنا قیامت ہے غضب ہے یہ کہہ کے لگا پیٹنے منہ اپنا وہ ناشا عباس کی ماں نے کہا کیوں کرتا ہے فریاد وہ بولا کہ عباس سے علی آئے مجھے اور تم قاصد صغرا ہو میں ہوں قاصد سجاد اور تم قاصد صغرا ہو میں ہوں قاصد سجاد عابد کا پرستاندہ میں آیا ہوں ادھر کو اور جو پوچھنا ہے پوچھ لو جاتی ہو کدھر کو جو پوچھنا ہے پوچھ لو جاتی ہو کدھر کو أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه المجيد وقول الحق بالحق بالقاسم محمد محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وجہ کا دین حنیفاً فطرت اللہ التی وفطرا ناسا الیہ سورہ محمد کی جس آیت کی تلاوت کری ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے پاک وجہ کا یہ دین حنیفاً اس آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے فطرت اللہ التی وفطرا ناسا الیہ اے ایمان لانے والوں اے مسلمانوں اپنی زبان پہ کلمہ جاری کرنے والوں تم اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کرو تم اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کرو اور اللہ نے جو فطرت تمہارے اندر پیدا کری ہے اس پہ عمل کرو اس میں دو لفظ آئے ہیں ایک وجہ کا اور ایک فطرن اور فطرن کیا ہے اور وجہ کا کیا ہے اس کو سمجھنا ہے دیکھیے اللہ جو ہے وہ خالق بھی ہے وہ فاطر بھی ہے اس کو سمجھنا ہے کہ خالق کیا ہوتا ہے اور فاطر کیا ہوتا ہے خالق اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بندے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کیسے مثلاً کہ انہی نے 2 شعر لکھے کہ ہم نے ان کو آواز دی کہ ان 2 شعر کے خالق یا ان 4 مصروں کے خالق یا انہی نے کوئی مرثیہ لکھا کہ بھائی ان مرثیے کے خالق ہم ان کو آواز دے رہے ہیں تو خالق اللہ کے لیے بھی شامل ہے اور مخلوق کے لیے بھی شامل ہے لیکن فاطر جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے شامل ہے کیوں کیونکہ فاطر وہ ہے جو سب سے پہلے خلق کرنے والا ہے اس کو فاطر کہتے ہیں خالق کیا ہے خالق اللہ کیفیتوں کا بھی خالق ہے اللہ کیفیتوں کا بھی خالق ہے کیسے مان لیا کہ ہم نے کوئی خوشخبری سنی ہم خوش ہوئے یہ جو کیفیت ہے خوش ہونے والی اس کا مالک بھی اللہ ہے ہم نے کوئی بری خبر سنی ہم غمزدہ ہوئے اس کا کیفیت بھی کا مالک اللہ ہے ہم نے کوئی حیرت انگیز چیز دیکھی ہم حیرت میں آ گئے اس کیفیت کا مالک بھی اللہ ہے لیکن اللہ اپنی کیفیتوں کو بدلتا نہیں ہے
کہ پہلے راضی تھا اب ناراض ہو گیا، کہ اب ناراض تھا کہ پہلے راضی تھا کہ اب ناراض ہو گیا۔ اللہ اپنی کیفیتوں کو بدلتا نہیں ہے۔ کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ یہ وجہ اللہ کیا ہے، کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ یہ وجہ اللہ کیا ہے۔ اللہ چھٹے امام نے کہا کہ جو کیفیتوں کے درمیان کروٹ لے اسے اللہ نہیں کہتے، جو کیفیتوں کے بیچ میں کروٹ لے اسے اللہ نہیں کہتے۔ اور پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا انا نحن وجہ اللہ، انا نحن وجہ اللہ۔ اب اللہ کیفیت اپنی بدل نہیں سکتا، تو اللہ نے سب سے پہلے وجہ اللہ کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے وجہ اللہ کو پیدا کیا اور اپنی مرضی کا مالک وجہ اللہ کو بنایا کہ جن سے یہ راضی ان سے ہم راضی، جس سے یہ ناراض اس سے ہم ناراض۔ اب چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں وجہ اللہ، چھٹے امام کہہ رہے ہیں اب ہم ہیں وجہ اللہ۔ ابھی وجہ اللہ کو ہم پہچانے کیسے؟ اللہ نے آواز دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنے ہاتھوں سے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں سے مٹی منگائی، فرشتوں سے مٹی منگائی، خمیر بنایا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یا تو آپ اللہ کے ہاتھ مان لیجئے، اور اگر آپ نے اللہ کے ہاتھ مان لیے تو توحید رخصت ہو گئی۔ اور جو فرشتوں کو حکم دے رہا ہے سجدہ کرنے کے لیے، یہ فرشتے اس میں بھی شامل نہیں ہے جو آدم کو بنا رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے ہاتھوں سے بنانے والا ہوں۔ تو آپ دو چیزیں مانیے، یا تو یہ مان لیے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یا تو یہ مان لیے کہ کوئی وجہ اللہ ہے جس کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ کیا کہنے تو بھائی اس میں سے ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی، اس میں سے ایک ہی چیز ماننی پڑے گی۔ اب آیا فطرت۔ اب یہ فطرت کا جو استعمال ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ فاطر کہتے ہیں جو چیز سب سے پہلے خلق کرنے والا اس کو فاطر کہتے ہیں۔ مثلا کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی، اب اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، تو اس سے پہلے کوئی زمین موجود نہیں تھی کہ اللہ نے زمین کو دیکھ کے زمین بنائی۔ جو اللہ نے آسمان کا شامیانہ بنایا، اس سے پہلے کوئی آسمان کا شامیانہ موجود نہیں تھا کہ اللہ نے آسمان دیکھ کے آسمان بنا دیا۔ جیسے چاند، ستارے، سورج، مہتاب، آفتاب اور ستارے بنائے تو یہ پہلے سے موجود نہیں تھے۔ تو اللہ کو اسی لیے فاطر کہتے ہیں کیونکہ اللہ ان سب کا خلق کرنے والا ہے، اسی لیے اللہ کو فاطر کہتے ہیں۔ اب فاطر کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ فاطر کا جو لفظ ہوتا تھا وہ عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پہ پانی کی بہت زیادہ قلت تھی، تو جو سب سے پہلے کنواں کھودتا تھا اس کو فاطر کہا جاتا تھا۔ اب وہ بعد میں اس کی کسی کے پاس بھی چلا جائے کہ وہ آپ نے تو کھودا تھا، اس میں واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا، پانی آ گیا تو ہم نے بعد میں کھودا، وہ ایک الگ کا معاملہ ہے۔ لیکن جو سب سے پہلے کنواں کھودتا تھا اس کو فاطر کہا جاتا تھا۔ تو کیونکہ جو سب سے پہلے کنواں کھود رہا ہے وہی فاطر ہے، اسی لیے اللہ جب زمین، آسمان، چاند، ستارے جب سب کو بنا رہا ہے اس کو فاطر کہتا ہے اللہ، کہ جو سب سے پہلے خلق کرنے والا ہے۔ اب آیات آپ نازل کریے کہ اب سورہ دہر کی ایک آیت، سورہ دہر کی ایک آیت ہے کہ حل اتی علی الانسان سمیعا و بصیرا، حل اتی علی الانسان سمیعا و بصیرا و اما آتینا شکورا و کفرا۔ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ سمیع کا مطلب سننے والا اور بصیر کا مطلب دیکھنے والا۔ تو اب جو ہدایت ہوگی یا تو وہ دیکھ کی ہوگی یا تو وہ سن کی ہوگی۔ جہاں تک کہ ہمارے عالموں نے جو اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو سمجھ بوجھ والا بنایا، اللہ نے انسان کو سمجھ بوجھ والا بنایا۔ اب چاہے تو اس پہ کفر کرو اور چاہے شکر کرو۔ اب اگر کوئی کفر کر رہا ہے تو بھی وہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہے، اور اگر کوئی شکر کر رہا ہے تو وہ بھی سوچ سمجھ کے کر رہا ہے، اور اگر کوئی کفر کر رہا ہے تو وہ بھی سوچ سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو اب ہدایت ہوگی کیسے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا، اور کتابیں نازل کریں، نبی آئے، رسول آئے، ہدایت دے دی۔ تو اب ہدایت ہوگی کیسے؟ یا تو سن کے ہوگی یا دکھا کے ہوگی۔ تو غدیر کے میدان میں رسول دکھا بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں۔ کسی نے ہمارے امام سے پوچھا، کسی نے ہمارے دوسرے امام حسن سے پوچھا کہ یہ بتائیے ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے، ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ تو امام حسن نے جواب دیا کہ 4 انگلی کا فرق ہے، 4 انگلی کا فرق ہے ایمان میں اور یقین میں۔ جو کان سے سنا جائے وہ ایمان، اور جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ یقین۔ تو غدیر کے میدان میں رسول دکھا بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں، اور یقین بھی علی اور ایمان بھی علی۔ غدیر میں جو آیت نازل ہوئی، غدیر میں جو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک الی ربک ان لم تفع وما بلغت رسالتہ، پہنچا دیجئے جو آپ کو آپ کے رب سے ملا ہے،
اور اگر یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. پہنچا دیجئے جو آپ کو آپ کے رب سے ملا ہے. دیکھیے یہاں پہ جو رب آیا ہے, یہاں پہ ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب نمازی ہیں, ٹھیک ہے. نماز میں آپ لوگ قنوت پڑھتے ہیں. قنوت نماز میں ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمارے معصومین نے کہا ہے کہ بہتر نماز وہ ہے جس میں قنوت طویل پڑھا جائے. جس میں قنوت طویل پڑھا جائے وہ بہتر نماز ہے. تو قنوت میں جو ہم آیت پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے اس میں. قنوت اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ربی کمہما کما ربیانی صغیرہ, ربی کمہما کما ربیانی صغیرہ. اس میں صرف دعا ہے مسلمین مسلمات کے لیے, مومنین مومنات کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنی دنیا کے لیے, اور اپنے والدین کے لیے. والدین کے لیے دعا ہے. تو اب اس دعا میں اللہ والدین کو رب قرار دے رہا ہے. اللہ والدین کو رب قرار دے رہا ہے. اب دیکھیے ربوبیت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اضافے کے ساتھ رب کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ مخلوق کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ہمارے والدین کو رب کہا گیا, ٹھیک ہے. اب اس میں کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مطلب اگر آپ کہیں کہ بھائی آپ کے والدین آپ کے رب کیسے ہو گئے, یا آپ کے والدین آپ کے رب کیسے ہو گئے, کیوں؟ کیونکہ انہیں نے ہم کو پالا اسی لیے وہ ہمارے رب. لیکن ہمارے والدین صرف ہمارے لیے رب ہیں, ان کے لیے نہیں ہیں. ان کے والدین ان کے لیے رب ہیں, ان کے لیے نہیں ہیں. ان کے والدین ان کے لیے رب ہیں, آپ کے لیے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں نے ہم کو پالا اس لیے وہ ہمارے رب ہیں. تو جو طہا کو پالے, مزمل کو پالے, یاسین کو پالے, اس کا کیا کہیں گے آپ؟ تو وہ محمد کا رب ہوا. بھائی اگر کوئی شاعر کو پال رہا ہے تو وہ شاعر کا رب, کوئی مرثی خان کو پال رہا ہے تو وہ مرثی خان کا رب, کوئی مرجع کو پال رہا ہے تو وہ مرجع کا رب, کوئی عالم کو پال رہا ہے تو وہ عالم کا رب. تو جو طہا کو پال رہا ہے وہ طہا کا رب, جو یاسین کو پال رہا ہے وہ یاسین کا رب, تو جو محمد کو پال رہا ہے وہ محمد کا رب, جو محمد کو پال رہا ہے وہ محمد کا رب. لیکن یہ ربوبیت محدود ہے. یہ ربوبیت اللہ جو ہے وہ عالمین کا رب ہے. اللہ عالمین کا رب ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اللہ عالمین کا رب ہے. اس کی ربوبیت لامحدود ہے. لیکن ہمارے والدین کی ربوبیت محدود ہے, ہمارے رب کی محدودیت محدود ہے. اب آپ آئیے غدیر میں کیا آیت نازل ہوئی؟ ما انزل من ربک, پہنچا دیجئے جو آپ کو آپ کے رب سے ملا ہے. پہنچا دیجئے جو آپ کو آپ کے رب سے ملا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ رسول خدا خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے اور جناب بنت اسد مولا کائنات کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ, یا محمد آپ کا بھائی آنکھیں نہیں کھولتا. تو رسول نے کہا لائیے, گود میں لیا مولا کائنات کو. مولا کائنات نے آنکھیں کھولی. سب سے پہلے زیارت کس کی کری؟ رسول اللہ کی. تو محمد کو علی کس سے ملے؟ محمد کو علی کس سے ملے؟ اپنے رب سے ملے. محمد کو علی کس سے ملے؟ اپنے رب سے ملے. اب وہاں پہ آیت کیا نازل ہو رہی ہے کہ پہنچا دیجئے جو آپ کو آپ کے رب سے ملا ہے. تو یہ اب جو پہنچا رہے ہیں پہنچایا جاتا ہے زبان سے, کوئی پیغام پہنچایا جاتا ہے زبان سے. تو اگر پہنچا دیا تو یہ ہاتھوں پہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو محمد جواب دیں گے کہ اس رب کی وجہ سے بول رہا ہوں, اور جو ہاتھوں پہ ہے وہ اس رب کی وجہ سے ہے جو بچپنے میں محمد کے رب رہے, جو زبان پہ ہے وہ اس رب کی طرف سے ہے, اور جو ہاتھوں پہ ہے وہ اس رب کی طرف سے ہے. اب جو اس میں دیکھیے اس میں آیت میں آپ کو ماشاءاللہ کتنے نقطے اور کتنے کوشش سنے ہوں گے, لیکن اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو آپ لوگوں کو بتانی ہے. اس میں یہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے ایک آیت کا خطبہ دیا, من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اس میں جو لفظ ہے کنتو, اس پہ تھوڑا سا زور دینا ہے. کنتو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنتو کا مطلب ہوتا ہے تھا. کنتو کا مطلب ہوتا ہے تھا. اب جیسے رسول نے کہا کہ کنتو نبیًا, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے دوران تھے, تب بھی میں نبی تھا. اور یہاں پہ محمد کیا کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا تھا, جس کا میں مولا تھا اس کے علی مولا. کل سے نہیں, پرسوں سے نہیں, مہینے بھر بعد سے نہیں, امیڈیٹلی ایفیکٹ ابھی سے. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب یہ خالد غدیر کا واقعہ آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا. اب اس کے آگے کی ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں کہ اس میں ایک چیز ہے کہ جب یہ ولایت کا جب اعلان ہو گیا تو رسول خدا نے سرخ رنگ کا خیمہ لگایا اور اس میں مولا کائنات کو بٹھایا اور ان کے سر پہ امامہ رکھا. امامہ رکھنے کے بعد ایک ایک سے کہا کہ اب آؤ علی کے بیعت کرو. ایک ایک سے کہا آؤ اب علی کے بیعت کرو. یا رسول اللہ جب ہاتھوں پہ اٹھا دیا تو اب یہ بیعت کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جیسے ہمارے یہاں سنسد میں وہ کوئی قانون پارت ہوتا ہے کہ بھائی سب کے ہاتھ اٹھا دیے یا ٹیبل سے دبا دیے کہ بھائی قانون پاس ہو گیا, کہ نہیں. اب یہ جب سب سے بیعت لے رہے ہیں, جب سب سے اعلان کر دیا تو اب یہ بیعت لینے کی کیا ضرورت ہے؟
اچھا یہ بھی نہیں ہے, 3 دن لگ گئے, 1,40,000 کا مجمع, 1,40,000 برداشت نہ, اور کم کر لیجیے بھائی, 25 کر لیجیے بھائی, 1,40 لکھا گیا اور کم سے کم 1,20 لکھا گیا ہے. تو اب اگر کسی کو 1,40 برداشت نہ ہو رہا تو وہ 1,20 کر لے. اب وہ کربلا میں 9 لاکھ کا لشکر نہیں تھا, ارے ہم کہہ رہے ہیں 9 لاکھ کا نہیں 2 لاکھ کا تھا, آپ سے کیا مطلب بھائی, آپ کا معاملہ ہے آپ بھی نہیں ہے, آپ کا معاملہ ہے آپ بھی نہیں ہے, 9 تھے کہ 4 تھے آپ بھی نہیں ہے. اور کربلا میں اس سال 2 لوگ نہیں جا سکتے بھائی. آپ کو گنتی میں اگر فرق کرنا ہے, اگر آپ کو گنتی ہی چاہیے ہے تو پھر آپ کا معاملہ ہے آپ بھی نہیں ہے, ہم تھوڑی نہ گنیں گے, ہمارا معاملہ تھوڑے نہ ہے بھائی, آپ بھی نہیں ہے. خیر وہ 1,40,000 آئے, مطلب اب وہ رائے 1,25 بنی کہ بھائی 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع, 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع, ایک ایک کر کے علی کی بیعت ہو رہی ہے, ایک ایک کر کے علی کی بیعت ہو رہی ہے, ایک ایک کر کے علی کی بیعت ہو رہی ہے. 3 دن لگ گئے. یا رسول اللہ آپ نے قوم کے 72 گھنٹے خراب کر دیے, قوم کے 72 گھنٹے خراب کر دیے. ایک ایک کی بیعت کرنے بھائی, ایک ساتھ سب کی بیعت دے لیتے. دیکھیے وہاں مجلس ہو رہی ہے اور وہ 1,000 لوگ ہیں اور 2 گھنٹے کی مجلس پڑھ دی, قوم کے 2 گھنٹے خراب کر دیے. ہمارے رسول اللہ نے جو ہے قوم کے 72 گھنٹے لے لیے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اس پہ کوئی بیان نہیں دیا جائے گا. لیکن یہاں اگر مجلس ادا ہو رہی ہے, دیکھیے وہ 1.5 گھنٹہ انہوں نے مجلس میں خراب کر دیے. بھیا وہاں بھی شکایت کرو, یہاں شکایت کر رہے ہو تو وہاں بھی شکایت کرو. خیر وہ ایک ایک کر کے بیعت ہو رہی ہے. اچھا یہ بھی نہیں کہ جو بیعت کر گیا وہ چلا گیا, بیعت کر کے واپس آ کے دیکھو, خود بھی بیعت کرو اور جو بیعت کر رہا ہے دوسرا اس کو بھی دیکھو. 3 دن تک وہیں پایا, یہ نہیں کہ بھائی تبرک بٹا جس کو حصہ مل گیا وہ چلا گیا, یہ نہیں. تو بیعت کری اور گھما کے پھر دیکھو, مطلب باپ کر رہا ہے تو بیٹا بھی دیکھے, اور بیٹا کر رہا ہے تو باپ بھی دیکھے. اس کی وجہ ہے رسول اللہ جانتے تھے بہت ذہین لوگ ہیں, کہیں گے تم تو چلے گئے تھے, ہم نے بعد میں بیعت نہیں کری, تم تو چلے گئے تھے, ہم نے بعد میں, تو اب دیکھو, اب دیکھو سب کو ایک ایک کر کے سب کو دکھایا, کیا کہنے اب تم کرو, اب تم کرو. اب یہ ایک ایک کی بیعت ہو رہی ہے. تو اب یہ ایک ایک کی بیعت رسول اللہ نے کیوں کرائی؟ بات ہے یہ کہ ایک ایک بیعت رسول اللہ نے کیوں کرائی. دیکھیے 2 طرح کے واجب ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے واجب کفائی, ایک ہوتا ہے واجب عینی. 2 طرح کے واجب ہوتے ہیں, واجب کفائی اور واجب عینی. واجب کفائی کیا ہے؟ مان لیجیے جیسے یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے, ایک صاحب آئے, انہوں نے سلام علیکم کہا, تو ہم میں سے کسی نے اگر ایک نے بھی جواب دے دیا, کسی ایک نے بھی جواب دے دیا, سب کا واجب ادا ہو گیا. بھائی وہ آئے السلام علیکم, ہم نے کہا وعلیکم السلام. اگر آپ وعلیکم السلام نہ بھی کہیں, وعلیکم خالی کہہ دیں تب بھی بہت ہے. وعلیکم کا مطلب ہوتا ہے سیم ٹو یو, آپ نے وعلیکم کہہ دیا, سب کا واجب ادا ہو گیا. اب یہ تو ہو گیا واجب کفائی. اور واجب عینی کیا ہے؟ ان کی نمازیں صرف یہی پڑھ سکتے ہیں, دوسرا نہیں پڑھ سکتا, یہ ہوتا ہے واجب عینی. ان کے روزے سے یہی رکھ سکتے ہیں, دوسرا نہیں رکھ سکتا. ان کو اپنا حج خود کرنا ہے, ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا آدمی حج نہیں کر سکتا, یہ ہوتا ہے واجب عینی. تو یہ جو ایک ایک کے ہاتھ میں بیعت ہو رہی ہے, تو رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ واجب کفائی نہیں ہے, واجب عینی ہے. ایک ایک انڈیویجولی ایک ایک کو بیعت کرنا ضروری ہے. اب اس میں ایک آخری بات, یہ جو غدیر کا بس ایک آخری بات, اس کے بعد اب تو مسائل. ایک یہ جو غدیر ہوئی ہے, یہ ایک بار نہیں ہوئی ہے, اس لیے میں یہ 2 بار ہوئی ہے. شاید یہ آپ لوگوں نے شاید پہلے کبھی نہ سنا ہو, یا اس گوشے پہ مطلب کبھی غور نہ کیا گیا ہو, لیکن یہ ایک بار نہیں 2 بار ہوئی ہے. دوسری بات کب ہوئی ہے؟ جنگ صفین میں. جنگ صفین میں مولا کائنات جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے, اور جب پورا لشکر وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, تو مولا کائنات ایک پہاڑی پہ گئے اور انہیں نے سارے پورے لشکر کو دیکھا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم میں سے غدیر میں کون کون موجود تھا جب رسول نے, جب پیغمبر نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھایا. دیکھیے غدیر ہوئی ہے 10 ہجری میں, غدیر ہوئی ہے 10 ہجری میں, جنگ صفین ہوئی ہے 35 ہجری میں, تو 25 سال کا فرق ہے. تو آپ جو اس لشکر میں 20-22 سال کا یا 25 سال کا رہا ہوگا, اس کو تو نہیں پتا کہ بھائی غدیر میں کیا ہوا تھا. جو بہت ہی خوبصورت بوڑھے تھے 50, 60, 70 سال کے, انہیں نے اپنے ہاتھ اٹھائے کہ بھائی ہم غدیر میں تھے, ہم غدیر میں تھے, ہم غدیر میں تھے. اب مولا کائنات نے سب کو نظروں سے دیکھا. جس کی تلواریں نسلیں دیکھ کے چلتی ہوں وہ نظروں سے نہ پہچانے گا. جس کی تلواریں, تم اٹھو, تم اٹھو, تم اٹھو, تم اٹھو. 30 لوگوں کو مولا کائنات نے اٹھوایا, 30 لوگوں کو بلایا. اب ایک ایک سے کہا کہ تم غدیر بیان کرو, ایک ایک سے کہا کہ تم غدیر بیان کرو. اب ایک ایک آ رہا ہے غدیر بیان کر رہا ہے, ایک ایک آ رہا ہے غدیر بیان کر رہا ہے, ایک ایک آ رہا ہے غدیر بیان کر رہا ہے. یا علی ایک ہی سے پوچھ لیتے, یہ 30 لوگوں کی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا کائنات کہیں گے نہیں, ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بھول جائے کہ ممبر کس چیز کا بنا تھا تو دوسرا بتائے, اور اگر دوسرا بھول جائے کہ رسول نے مجھے ہاتھوں پہ کیسے اٹھایا تھا تو تیسرا بتائے, اور اگر تیسرا یہ بھول جائے کہ ممبر کے نیچے سب سے پہلے کون رویا تھا تو چوتھا بتائے. تو اسی لیے 30 لوگوں کو چنا گیا کہ بھائی ایک ایک پوری چیزیں بتاؤ. اس کے بعد مولا کائنات نے ایک بہت ہی طویل خطبہ دیا. وہ خطبہ بھی ہے میرے پاس, لیکن وہ وقت نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی اور. بہت طویل خطبہ دیا مولا کائنات نے, اور اپنی ولایت کا اعلان خود کیا. مطلب خود نہیں کیا, جو رسول اللہ نے جو ولایت کا اعلان کیا تھا اس
उसको उन्होंने दोहराया। देखिए 10 हिजरी में गदीर हुई, 35 हिजरी में जंग सिफीन हुई, ठीक 25 साल के बाद, ठीक 25 साल के बाद गदीर की सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। गदीर की सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। मना कौन रहा है? मौला कायनात। देखिए अगर कोई जश्न होता है हमारे यहाँ लखनऊ में तो खैर पोस्टर वगैरह पम्फलेट या बैनर और जगह पे भी लगते हैं, जब कोई जश्न होता है तो उसमें लिखा जाता है कि ये जश्न गदीर है, सिदारत इनकी, निज़ामत इनकी, सिदारत इनकी, निज़ामत इनकी, ये गदीर का जश्न है और मौला कायनात के ज़रिए से जश्न है। तो यहाँ सिदारत भी मौला कायनात की और निज़ामत भी मौला कायनात की। तो ये गदीर। तो अब एक चीज़ और पढ़ दें, मतलब इसके बाद फिर इसी सिलसिले से रब्ते मसाइल। देखिए विलायत अली जो है, रसूल खुदा ने एक हदीस है जो उस दिन ऑनलाइन मजलिस हम लोग सुन रहे थे, उसमें मौलाना ने एक हदीस बयान करी थी कि या अली आप और आपके शिया कामयाब, या अली आप और आपके शिया कामयाब है। तो उन्होंने उसके 2-3 नुक्ते पढ़े थे, एक हमसे भी सुन लीजिए, उसके बाद उसी सिलसिले में रब्ते मसाइल। या अली आप और आपके शिया कामयाब हैं, ये रसूलुल्लाह ने जो हदीस फरमाई कि या अली आप और आपके शिया कामयाब हैं, तो ये क्यों फरमाई? हमारे जितने भी आइम्मे मासूमीन हैं, कोई ऐसा मासूमीन नहीं है कि जिसके ऊपर जुल्म ना हुए हों, जिसके ऊपर मसाइब ना हुए हों। हमारा कोई मर्जा आलिम सब मसाइब, मुसीबत, कैद, अपने घरों को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, यहाँ तक कि हमारी औरतों को मारा गया, हमारी औरतों को असीर किया गया, हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे जवानों को मारा गया, और फिर भी रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि या अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। तो अब इसको क्या समझा जाए? माज़अल्लाह क्या रसूलुल्लाह गलत बोल रहे हैं या जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है? गलत दोनों नहीं है, समझने का फ़र्क है। देखिए दुनिया का कोई भी हुक्मरान, कोई भी बादशाह, कोई भी शाह परस्त आज तक हमारे किसी इतना मजालिम, इतने जुल्म होने के बावजूद आज तक किसी एक बच्चे से, एक बूढ़े से, एक औरत से ये ना कहलवा सके कि अली से पहले वो और वो और वो। हमारे लिए विलायत अमीर अल-मोमिनीन सबसे पहले, इसीलिए रसूल ने कहा कि या अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। एक सलवात पढ़ें आप। दो चीज़ें हैं हमारे लिए, एक विलायत अमीर अल-मोमिनीन और एक रज़ा इमाम हुसैन। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं, सिर्फ इन दो चीज़ों पे हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है। करबला में 2 आवाज़ें एक साथ बुलंद हुई थी। करबला में 2 आवाज़ें एक साथ बुलंद हुई। एक आवाज़ थी हल मिन नासिरिन सुरुना, हल मिन नासिरिन सुरुना, कौन है जो मेरी नुसरत करे? तो वहाँ पे जनाबी अलैहिस्सलाम ने अपने आप को झूले से गिराया। ये जो हम ताज़िए, अलम, ताबूत, जुलूस, मजलिस, मातम जो करते हैं, ये भी एक लब्बैक या हुसैन की एक लब्बैक या हुसैन है। ठीक है हम इस समय तमार जैसे नहीं हैं, ठीक है हम अबूज़र जैसे नहीं हैं, ठीक है हम किसी और के जैसे नहीं बन सकते, ठीक है हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम जो हमारे बस में है वो तो कर सकते हैं। कम से कम जो हमारे बस में है वो तो हम कर सकते हैं। तो ये भी एक लब्बैक या हुसैन की सदा है। और दूसरा नारा क्या बुलंद हुआ था? दूसरा नारा ये बुलंद हुआ था कि हुसैन के कलाम को पता करो, यही हुआ था ना। तो 2 आवाज़ें एक साथ बुलंद हुई। तो जब तक ये दुनिया बाकी है, लब्बैक या हुसैन वाले भी पैदा होते रहेंगे, और जब तक ये दुनिया बाकी है, दुश्मनाने इमाम हुसैन और अज़ाए इमाम हुसैन भी पैदा होते रहेंगे। तो ये 2 चीज़ें हमेशा साथ साथ चलती रहेंगी। ये चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं, तो इससे घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आज़ादारी हमको ऐसे प्लेट में सजा के नहीं मिली। इस आज़ादारी के लिए बहुत कुर्बानियाँ की गई। हमारे आलिमों ने, हमारे खतीबों ने, हमारे ज़ाकिरों ने, हमारे मर्जा ने, यहाँ तक कि हमारे इमामों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तब जाके ये अज़ाए इमाम हुसैन हमको हल्की में इसको नहीं लेना चाहिए। तो कम से कम जो हमारे बस में है वो तो हम कर ही सकते हैं। सलवात आज हमारा देखिए हमारे जितने भी इमाम हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी इमाम ने मुसीबत झेली है तो वो है हमारे चौथे इमाम। करबला के बाद 40 साल जिंदा रहे हैं हमारे इमाम, 40 साल। सबसे ज़्यादा इमामत का दौर हमारे चौथे इमाम है, और सबसे ज़्यादा मुसीबतें और सबसे ज़्यादा मसले। जब भी किसी ने चौथे इमाम से पूछा कि इमाम ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आपके पास मुसीबतें कहाँ पड़ेंगी, करबला का नाम नहीं लिया, कूफे का नाम नहीं लिया, अशाम। क्यों?
کیونکہ شام کے دربار میں پھوپھی زینب و پھوپھی ام کلثوم کو بے مخنا و چادر دیکھنا یہ امام سجاد کے لیے کوئی قیامت سے کم نہیں تھا. جب یہ قافلہ 1 سال کی قید کے بعد جب چھوٹ کے مدینے واپس آیا ہے، تو جب ہمارا امام گلی سے نکلتا تھا تو گوشت بند اپنے گوشت پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، گوشت پہ کپڑا ڈال لیتے تھے کہ تو امام پوچھتے تھے کہ بھائی تو یہ بتاؤ کہ تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلایا تھا؟ تو وہ گوشت کہتا ہے کہ مولا جب تک کہ جانور 3 بار پانی سے اپنا منہ نہ ہٹا لے ہم تب تک کہ جو ہے وہ جانور کو ذبح ہی نہیں کرتے. بس ہمارے چوتھے امام کو کربلا یاد آ جاتی تھی، فوراً کربلا کی طرف رک کر کے کہتے تھے اے بابا آج تو جانوروں کو بھی پانی دے کے ذبح کیا جاتا ہے. وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر ڈالا. ایک دن جناب منہال جو ہے وہ چوتھے امام کے گھر سے کے نیچے سے نکل رہے تھے تو دیکھا پانی گر رہا ہے. جب پانی گر رہا ہے تو منہال نے اپنا دامن بچا لیا. تو جو وہاں پہ غلام بیٹھا تھا کہنے کا منہال یہ دامن نہ بچاؤ، اس پانی میں ہمارے چوتھے امام کے آنسو شامل ہیں. فوراً جناب منہال نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چوتھے امام کی زیارت کرنے جاتا ہوں. جناب منہال جو ہے امام کی خدمت میں پہنچے، دیکھا امام زارو قطار رو رہے ہیں. تو منہال نے کہا کہ مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک روئیے گا؟ چوتھے امام نے جواب دیا کہ منہال تم نے انصاف نہیں کیا. یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا 12 بیٹے. کہا کتنے بیٹے غائب ہو گئے تھے؟ کتنے بیٹے کھو گئے تھے؟ کہا ایک یوسف. کہا ایک یوسف کھو گئے تھے تو اتنا روئے کہ آنکھوں سے بینائی چلی گئی. ارے ہمارے تو 18 کڑیل جوان جو ہے کربلا میں بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے. منہال نے کہا کہ مولا لیکن شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. امام تڑپ گئے. کہا منہال تم نے پھر انصاف نہ کیا. ارے شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے لیکن کیا ماں بہنوں کا بے مخنا و چادر شام کے دربار میں جانا اور یزید کا کے سامنے کھڑے ہونا اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ پالنے والے ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہیں ان کی جہان مال عزت آبرو کی حفاظت کر. پالنے والے یہاں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کے بزرگوں کی درجات کو بلند کر. پروردگار جن کے والدین صحیح سلامت زندہ ہیں ان کو زندگی عطا کر. پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر. ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پہ باقی رکھ. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہو جائیں. پروردگار جو بیٹیاں ہماری شادی کے لیے ہیں ان کی جلد سے جلد کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے. پروردگار ہمیں جلد سے جلد کربلا مولا کی زیارت نصیب ہو. پروردگار ہمارے بچوں کو نیک و صالح راستے پہ عمل باقی رکھ. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار میں شامل کر. اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، یہاں سے جاتی ہوں زندار شام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا. سنو سکینہ سے غم کا بیان ہے بابا، سنو سکینہ سے غم کا بیان ہے بابا. ہمارے چل گئے سارے خیام ہے بابا، ہمارے چل گئے سارے خیام ہے بابا. کہاں کہاں ہو نہ جانے قیام ہے بابا، کہاں کہاں ہو نہ جانے قیام ہے بابا. ہے وجہ ریز تمہارا ہی نام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا. سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا، سنا ہے شام کا دربار
جب بڑا ہوگا، یزید کا سر دربار سامنا 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 ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بنا ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بنا ہوگا، بھی جو پہنچیں گی دربار میں تو کیا ہوگا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، ہمارا کرب و بلا میں قیام ہو نہ سکا، ہمارا کرب و بلا میں قیام ہو نہ سکا، تمہارے دفن کبھی انتظام 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 ہو نہ سکا، پڑے ہیں خاک پہ کچھ احترام ہو نہ سکا، پڑے ہیں خاک پہ کچھ احترام ہو نہ سکا، وہ خوف ہے کہ ادا بھی سلام ہو نہ سکا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، ابھی سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو، ابھی سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو، رسن سے گھٹتا ہے بابا میرا گلا 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 دیکھو، پھوپھی کے سر سے بھی تو چھین لی ردا دیکھو، پھوپھی کے سر سے بھی تو چھین لی ردا دیکھو، یہ ابتدا ہے تو کیا ہوگی انتہا دیکھو، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، جو پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں، جو پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں اپنے کنبے کی مظلومیت کو روتی 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 ہوں، تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہوں، تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہوں، چچا کے دستے بری داں پہ جان کھوتی ہوں، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، نہ پوچھو حالت بیمار کربلا بابا، نہ پوچھو حالت بیمار کربلا بابا، ہمارے ہیں یہی سالار قافلہ 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 بابا، خوشی سے سہ گئے ہر ظلم و ہر جفا بابا، خوشی سے سہ گئے ہر ظلم و ہر جفا بابا، ہے آج شام کی منزل کا مرحلہ بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا،
پڑھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام